تو آج کا اپدیش اس وشے میں ہے کہ مسیح میں ہوتے ہوئے کبھی نہ کبھی جب ہم اپنے ہی کسی مسیح بھائی سے ٹھوکر کھاتے ہیں یا جو ہمارے قریبی ہوتے ہیں اور ان سے ہماری کچھ امیدیں ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے اداس پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، چاہے ہمارے ساتھ کتنا بھی برے سے برا تجربہ کیوں نہ ہوا ہو دنیا میں، چاہے وہ آج تک کی ہسٹری کا سب سے برا روسٹ ایکسپیرئنس کیوں نہ ہو، کہ جو آج تک آج سے پہلے کبھی نہ ہوا ہو، کبھی کسی کو دوش مت دیجیے، نہ خود کو دوشی ٹھہرائیے نہ کسی دوسرے کو۔ کلام میں لکھا ہے کہ ٹھوکروں کے سبب دنیا پر افسوس ہے، کیونکہ ٹھوکروں کا لگنا ضرور ہے، لیکن اس آدمی پر افسوس ہے جس کے باعث سے ٹھوکر لگے۔ یوسف اپنے باپ کا پیارا بیٹا تھا، لیکن اس کے ساتھ جو ہوا کرنے والے کون تھے؟ اس کے ہی بھائی۔ لیکن انت میں آخر میں کیا ہوا؟ وہ مصر کا راجا ہوا۔ اس کے بھائی اس کے پاس اس کے ملک میں یعنی کنعان سے مصر میں اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کو مارا پیٹا، کنویں میں پھینک دیا، پھر کنویں سے نکالا، پھر اس کو بیچ دیا، لیکن خداوند اس کے ساتھ تھا۔ تو اس کے پاس پھر وہ راجا ہو جاتا ہے جا کر مصر میں، تو پھر وہ اناج مول لینے گئے جب کنعان میں کال پڑتا ہے۔ تو پھر یشوع مسیح جس پر ہم ایمان لاتے ہیں، ان کو کنہوں نے رد کیا؟ کن لوگوں نے ان کا انکار کیا؟ ان کے ہی اپنے لوگوں نے، ان کے ہی اپنے بھائیوں نے، ان کی ہی برادری نے، ان کی ہی کمیونٹی نے۔ وہ اپنوں کے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اس کو قبول نہ کیا۔ پھر خدا کہتے ہیں کہ فرعون کو کس نے کھڑا کیا؟ میں نے ہی، اس کا دل میں نے ہی سخت کیا۔ تو گھبرائے نہیں، شکایت مت کیجیے، کسی کے ساتھ گلہ مت رکھیے، خود یا دوسرے کو دوشی مت ٹھہرائیے، اور نہ سٹریس ڈپریشن میں اپنا وقت جو ہے ویسٹ کیجیے۔ ابھی یہودیوں نے کیا کیا؟ یسوع کو رومیوں کے ہاتھ پکڑوا کر، جو شریعت سے واقف نہ تھے، تاکہ یہودیوں پر مسیح یشوع کے قتل کا دوش نہ آئے، تو کیا کیا؟ رومیوں سے پکڑوایا، بے عزت کروایا، کوڑے لگوائے، یہاں تک کہ صلیب دے دیا اور موت کے ہاتھ سونپ دیا۔ مگر اسے ہوا کیا؟ اس سے ہوا کیا؟ ابدی زندگی، ہمیشہ کی زندگی پیدا ہوئی، ہمیشہ کی زندگی کا راہ کھلا، اور جو لعنت کا نشان تھا وہ معافی، پاکیزگی، مبارکبادی کا نشان ہوئی، پاکیزگی کا نشان ہوئی۔ تو کیا جو مسیح یشوع کو کوڑے لگا رہا تھا، لگوا اور لگا رہے تھے، جنہوں نے لگوائے اور جنہوں نے لگائے، وہ خدا کی طرف سے نہ تھے؟ وہ خدا کے بندے نہ تھے؟ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے۔
جس نے مسیح یشوع کی فصلی کو بھیدا، کیا وہ خدا کی ذات کا نہ تھا؟ جس نے یہ گواہی دی۔ میرے کہنے کا مطلب اس سب کے پیچھے خدا باپ کی ہی مرضی ہے۔ جو کچھ ہوا، ہوتا ہے، ہو رہا اور ہوگا، وہ باپ جسے اپنا جلال چاہتے ہیں اسی کے ساتھ یہ سب ہوتا ہے۔ اے میرے بیٹے، خداوند کی تنبیہ کو ناچیز نہ جان، اور جب وہ تجھے ملامت کرے تو بے دل نہ ہو، کیونکہ جس سے خداوند محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے، اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس کے کوڑے بھی لگاتا ہے۔ یہ سوچ کر دکھی نہیں ہونا اور نہ دکھی ہوں ہم مسیح میں کہ ہمیں کوڑے، دکھ، مصیبت، دھوکہ یا بیڈ ایکسپیرینس ہو رہے ہیں۔ مطلب وہ چاہے جسمانی ہو یا روحانی، یہ خدا کی طرف سے نشان ہے، اور اس سے خوش ہونا ہے، اس سے شکر گزاری کرنی ہے کہ اس نے ہمیں بیٹا بنا لیا ہے۔ نہ کہ دکھوں کو دیکھنا ہے، نہ کہ اپنے بیڈ ایکسپیرینس کو دیکھنا ہے، نہ ان کو یاد کرو، نہ ان کو دوش دو جن کے کارن آپ کو بیڈ ایکسپیرینس ہوئے ہیں، جن کے کارن آپ کو ٹھیس لگی یا آپ کا دل دکھا۔ یہ سوچ کر خوش ہوئیے کہ خدا نے آپ کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ اس کا یہی مطلب ہے، اور وہ ایک نشان ہے۔ صاحب فہم پر ایک جھڑکی احمق پر 100 کوڑوں سے زیادہ اثر کرتی ہے۔ کیا کمہار مٹی کے برابر گنا جائے گا، یا مصنوع اپنے ثانی سے کہے گا کہ میں تیری صنعت نہیں؟ کیا مخلوق اپنے خالق سے کہے گا کہ تو کچھ نہیں جانتا؟ افسوس اس پر جو اپنے خالق سے جھگڑتا ہے۔ ٹھیکرا تو زمین کے ٹھیکروں میں سے ہے، کیا مٹی کمہار سے کہے کہ تو کیا بناتا ہے؟ کیا تیری دستکاری کہے؟ اس کے تو ہاتھ نہیں۔ پھر تھوڑا آگے بڑھا اور منہ کے بل گر کر یہ دعا مانگی۔ یہ یشوع مسیح دعا مانگ رہے ہیں اپنے باپ سے۔ اے میرے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تم جیسا میں چاہتا ہوں ویسا نہیں، بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو۔ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو۔ بڑے گھر میں نہ صرف سونے چاندی ہی کے برتن ہوتے ہیں، بلکہ لکڑی اور مٹی کے بھی، بعض عزت بعض ذلت کے لیے، پر جو کوئی ان سے علیحدہ ہو کر اپنے تئیں پاک کرے گا وہ عزت کا برتن اور مقدس بنے گا، اور مالک کے کام کے لائق اور ہر نیک کام کے لیے تیار ہوگا۔ اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب کمزور ہو کر نہ کر سکی، وہ خدا نے کیا۔ کس نے کیا؟ خدا نے کیا۔ آپ نے یہ کلام سن لیا نا؟ اگر آپ کا دھیان کہیں اور ہے سنتے وقت، تو کیا لکھا ہے؟ وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا۔ اور یہ کس نے کیا؟ خدا نے کیا۔ اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب کمزور ہو کر نہ کر سکی، وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا۔ بلکہ مسیح کے دکھوں میں جوں جوں شریک ہو خوشی کرو،
تاکہ اس کے جلال کے ظہور کے وقت بھی نہایت خوش و خرام ہو۔ اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اسی سے دعائیں اور التجائیں کی۔ کس سے؟ یشوع مسیح نے اپنے باپ سے، جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا، اور خدا ترسی کے سبب اس کی سنی گئی، اور باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرمان برداری سیکھی، اور کامل بن کر اپنے سب فرمان برداروں کے لیے ابدی نجات کا باعث ہوا۔ پس ہم کیا کہیں؟ کیا خدا کے ہاں بے انصافی ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ وہ موسیٰ سے کہتا ہے کہ جس پر رحم کرنا منظور ہے اس پر رحم کروں گا، اور جس پر ترس کھانا منظور ہے اس پر ترس کھاؤں گا۔ پس یہ نہ ارادہ کرنے والے پر منحصر ہے، نہ دوڑ دھوپ کرنے والے پر، بلکہ رحم کرنے والے خدا پر، کیونکہ کتاب مقدس میں فرعون سے کہا گیا ہے کہ میں نے اسی لیے تجھے کھڑا کیا ہے کہ تیری وجہ سے اپنی قدرت ظاہر کروں۔ تو ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں بھی کوئی فرعون ہو جس کا دل آپ کی پرتی سخت کیا گیا ہو، اور میرا نام تمام روئے زمین پر مشہور ہو۔ پس وہ جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے سخت کر دیتا ہے۔ پر میں نے تجھے فی الحقیقت اس لیے قائم رکھا ہے کہ اپنی قوت تجھے دکھاؤں۔ کس کو قائم رکھا؟ فرعون کو۔ کس نے قائم رکھا؟ خدا نے، تاکہ میرا نام ساری دنیا میں مشہور ہو جائے۔ لیکن مقرر فرشتے میکائیل نے موسیٰ کی لاش کی بابت ابلیس سے بحث و تکرار کرتے وقت میکائیل نے موسیٰ کی لاش کی بابت ابلیس سے بحث و تکرار کرتے وقت لعن طعن کے ساتھ اس پر نالش کرنے کی جرت نہ کی، بلکہ یہ کہا کہ خداوند تجھے ملامت کرے۔ آپ اس کلام کو سمجھ پائے؟ اور داؤد کے لوگوں نے اس سے کہا، دیکھ یہ وہ دن ہے جس کی بابت خداوند نے تجھ سے کہا تھا کہ دیکھ میں تیرے دشمن کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا، اور جو تیرا جی چاہے سو تو اس سے کرنا۔ سو داؤد اٹھ کر شاؤل کے جبے کا دامن چپکے سے کاٹ لے گیا، اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ داؤد کا دل بے چین ہوا، اس لیے کہ اس نے شاؤل کے جبے کا دامن کاٹ لیا تھا، اور اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ خداوند نہ کرے کہ میں اپنے مالک سے جو خداوند کا ممسوح ہے ایسا کام کروں کہ اپنا ہاتھ اس پر چلاؤں، اس لیے کہ وہ خداوند کا ممسوح ہے، اس لیے کہ وہ خداوند کا ممسوح ہے۔ سمجھ پا رہے ہیں آپ؟ سو داؤد نے اپنے لوگوں کو یہ باتیں کہہ کر روکا اور ان کو شاؤل پر حملہ کرنے نہ دیا، اور شاؤل اٹھ کر غار سے نکلا اور اپنی راہ لی، اور بعد اس کے داؤد بھی اٹھا اور اس غار میں سے نکلا اور شاؤل کے پیچھے پکار کر کہنے لگا، اے میرے مالک بادشاہ۔ جب شاؤل نے پیچھے پھر کر دیکھا تو داؤد نے اوندے منہ گر کر سجدہ کیا، اور داؤد نے شاؤل سے کہا، تو کیوں ایسے لوگوں کی باتوں کو سنتا ہے جو کہتے ہیں کہ داؤد تیری بدی چاہتا ہے؟ دیکھ آج کے دن تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خداوند نے غار میں آج ہی تجھے میرے ہاتھ میں گر دیا، اور بعضوں نے مجھ سے کہا بھی کہ تجھے مار ڈالوں، پر میری آنکھوں نے تیرا لحاظ کیا، اور میں نے کہا کہ میں اپنے مالک پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا، کیونکہ وہ خداوند کا ممسوح ہے۔ تو مسیح یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ بس آپ اپنی کالنگ کو پہچانیں اور آگے بڑھتے جائیں، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے مسیح یشوع کو تاکتے رہیں۔ مسیح یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔